قوم عاد پارٹ 3 قوم عاد کا دردناک انجام۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ قوم عاد کا دردناک انجام آپ پارٹ 3 دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے میرے STF اسلامک اسٹوری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز مائی یوٹیوب چینل سبسکرائب۔ بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی۔ ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد سے لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو۔ لے آ اس عذاب کو، اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ سورہ الاعراف 7:70۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ بلا صبح تمہارے پالنہار کی اور سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ سورہ الاعراف 7:71۔ کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں بتوں کے بارے میں جھڑپتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس خدا کی کوئی عزت نہیں؟ بس اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ الاعراف 7:71۔ ہود کی قوم پر عذاب۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب نے سب سے خشک سالی کی شکل میں اختیار کی۔ قوم عاد سخت گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز و ٹھنڈ ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تنو مند اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں مغرور اور سرکش بنے ہوئے تھے، اس طرح بے ہوش و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے۔ اس میں ان گنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقویٰ طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت و سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی ہے اور وقتی خوشحالی پر گھمنڈ کر کے نتیجوں کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ ہود علیہ السلام کی وفات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حجر موت کے کثیف احمر لال ٹیلہ پر ہے اور اس کے سرہانے جہاں کا پیڑ کھڑا ہے۔ دوسری روایتوں کے مطابق میں یہی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے کہ عاد کی بستیاں حجر موت کے قریب تھیں اور ان کی عاد کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں وفات ہو گئی ہوگی۔ کچھ عبرتیں۔ اللہ کے نیک بندے جب کسی کا بھلا چاہتے ہیں اور ٹیڑھوں کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے تو برا اور جلیلوں کی کمینگی، مذاق اڑانے، فقطیانی، طعنہ کسنے، چھوٹا بنائے رکھنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ دکھی اور رنجیدہ ہو کر یا ناراض ہو کر بھلا چاہنے اور نصیحت کرنے کو نہیں چھوڑتے، اور ان تمام خوشحالیوں میں نمایاں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسی نصیحت اور بھلا چاہنے کے لیے قوم سے کسی نفع کی امید یا خواہش ذرا سی نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی بدل اور عوض سے پوری طرح اور برتر ہوتی ہے۔
اپنے اسلام چاہنے والوں اور نبیوں اور سچوں کے خلاف قوموں کی بےحودگی اور دشمنی ایک عقیدے پر ٹک رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریتی و رسم اور ان کی خود کی گڑھی ہوئی مورتیوں کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے؟ یہ باتیں قوموں کی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہی مچانے والی اور ان کی فلاح و ابدی سعادت کے لیے ہلاک کرنے والی ہے۔ تبلیغ و حق کے پیغام کے راستے میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور کڑواہٹ کا جواب میٹھے بول سے پورا کیا جائے۔ البتہ تبلیغ کرنے والے اپنی بد کرداری اور لگاتار سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائیں اور آنے والے برے انجام پر یقیناً تنبیہ کریں، اور یہ سچائی بار بار سامنے لائیں کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پہ تیار ہو جاتی ہے اور اس پر برابر اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس کو صفحۂ عالم سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور عاد قوم کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف، ہود اور سورہ میں آیا ہے، جبکہ عاد کا قوم ذکر اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، الجاریات، القوم اور الحاقہ میں ہوا ہے۔ اگر آپ نے میرے YouTube HDF اسلامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔